السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور میں آج آپ کو یہ پارک لے کے آیا ہوں, اور یہ پارک دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یو کے کی گرینری اور صبح کی سیر. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں لے کے آنے کا آپ کو صرف مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا میں آپ کو یو کے کے پارکس وغیرہ بھی دکھاؤں, اور تھوڑی ذرا آپ سے گپ شپ بھی ہو جائے. تو صبح کی سیر سے ایسی چیز تو ویسے بھی کوئی چیز نہیں ہے, پر یہ ویسے صبح کی سیر نہیں ہے. یہ 10 بج چکے ہیں اور آج ہوا بہت ٹھنڈی ہے. یہاں آئی مین لیسٹر بہت نائس ویو ہے. تو جب آپ مڈل ایسٹ سے یہاں آتے ہیں تو آپ کو کلچر بہت ڈفرینٹ لگتا ہے, کیونکہ وہاں ایک ڈفرینٹ کلچر ہے, ڈیزرٹس وغیرہ ہیں اور یہاں گرینری ہے. تو چلیں وہ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ یو کے بارے میں تھوڑی سی معلومات بھی دینا چاہوں گا. جو لوگ یو کے آنا چاہتے ہیں ہالیڈیز پہ یا ویسے موو ہونا چاہتے ہیں, اگر وہ الگ سے بلاگ چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ اس کے لیے بھی بلاگ بناؤں گا, کیونکہ کافی دوستوں نے اس کے لیے بھی ریکویسٹ کی تھی. تو چلیں واک کرتے ہیں. یہ سائڈ پہ بینچز وغیرہ بنائے ہوئے ہیں انہوں نے, ہر جو ہے نا تھوڑی دیر بعد, اور بینز وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں تاکہ اپنا گند یہاں لوگ ادھر ادھر نہ پھینکیں. تو گرینری آپ دیکھ لیں کتنی زبردست قسم کی ہے, دل خوش ہو جاتا ہے دیکھ کے صبح صبح. اور ویسے بھی گرینری آنکھوں کے لیے بہت اچھی ہے. یہاں بہت سے لوگ سسٹرز وغیرہ واک کر رہی ہیں. دوسری سائڈ پہ بچوں کے کھیلنے کے لیے جگہ ہیں, ایک چھوٹا سا انہوں نے پلیس بنائی ہوئی ہے, اور اس کے بالکل وہ دیکھیں بھائی وہ کر رہا ہے, کیا کہتے ہیں, ایکسرسائز کر رہا ہے. وہاں ایکسرسائز ایریا بھی بنایا انہوں نے, اور مشینز لگائی ہیں, ٹوسٹر وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں. یہ دیکھیں جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا, یہ ایکسرسائز ایریا ہے. اور اس پارک کی جو ہے نا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے جو چاروں طرف ایگزٹ ہے, ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ. تو یہ بچوں کا پلینگ ایریا ہے, اور اس طرف اس کا ایک اور ایگزٹ لگتا ہے. اور اس کے چاروں طرف درخت ہیں جو کہ بہت زبردست قسم کا ایک منظر دیتے ہیں, اور وہ کرتے ہوئے بہت اچھا فیل ہوتا ہے آپ کو. اور اس کا موسٹ فیوریٹ پارٹ یہ چیز ہے کہ, اور اس کی سب سے بیسٹ چیز یہ ہے کہ یہاں جو ہے نا ہر کلچر کے لوگ آتے ہیں, انڈین, پاکستانی, وائٹ, گورے, کالے, سب. تو گپ شپ بھی ہو جاتی ہے, کوئی ہیلو ہائی بھی ہو جاتی ہے ادھر. تو ڈپینڈ ہے آپ کے موڈ پہ, آپ بات شاید کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں. تو یہ اس کا دوسرا اینڈ ہے. یہ میں جس انٹرنس سے میں نکلا تھا, اس کے بعد میں نے آپ کو بھی دوسری انٹرنس دکھائی, اب یہ تیسری انٹرنس ہے, اور اس کے میرے بالکل بیک پہ چوتھی انٹرنس ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں نا اسکولس کے جو ٹیچرز ہیں نا, یہاں بچوں کو لے کے آتے ہیں کھلانے کے لیے, ایکسرسائز کے لیے. ایکسرسائز تو نہیں, ایکچولی کھلانے کے لیے لے کے آتے ہیں, میچز وغیرہ, وارم اپ میچز وغیرہ. تو یہاں ایک بڑا زبردست قسم کا ایک ماحول بندہ ہوتا ہے, اور بہت رونق ہوتی ہے. اور اگر آپ بالکل واک کرتے رہیں تو ساتھ مڈل میں ایک ریسٹورنٹ اور کیفے ہے, ٹھیک ہے, KRAM کریم آئی تھنک بولیں گے اس کو. تو جی یہ ریسٹورنٹ اور کیفے ہے. یہاں آپ کھانا شانا بھی لے سکتے ہیں, شام کے ٹائم بھی اوپن ہوتا ہے, اور دن میں شاید کافی وغیرہ ملتی ہو. یہ بھی بہت اچھی بات ہے یہاں پارکس کے, کیونکہ پارکس میں انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ جو کھانے پینے کا نظام بھی ہے. یہ بالکل ساتھ ہی ٹینس ٹیبل بنایا ہوا ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا. یہاں سپورٹس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں, اور یہ ٹینس ٹیبل بھی بنایا ہوا ہے. اس ٹائم یہاں بچے نہیں کھیل رہے کیونکہ اوبیسلی بچے اسکول میں ہیں, اور انگلینڈ میں ہالیڈیز جو ہوں گی وہ اس ویک ہوں گی کچھ سٹیز میں, اور کچھ سٹیز میں ہوں گی نیکسٹ ویک. اچھا ویسے میرے لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ میں 55 ڈگری سے آیا ہوں, اور یہ دیکھیں میرے ہاتھ ٹھنڈ سے لال ہو گئے ہیں اس ٹائم. اور ایک دم سے ٹیمپریچر چینج ہوا ہے تو باڈی کو تھوڑا سا ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. پر یہ ہے کہ وین یو یوز ٹو اٹ تو آپ کو مزہ آتا ہے بہت زیادہ, کیونکہ یہاں جو ویدر ہے یونائٹڈ کنگڈم کا, تو ہر سٹی کا ایکچولی سیم ہی ہے.
بہت کلین انوائرمنٹ ہے اور ہلکی سی اب دھوپ نکلنی شروع ہو گئی ہے. آپ کو دکھاتا ہوں. اور یہ گرینری اور خوبصورت لگتی ہے اگر دھوپ اس پہ پڑی ہو تو. ہر طرف ڈائریکشن دی ہوئی ہے, آپ نے کس طرف جانا ہے تو آپ اس طریقے سے جا سکتے ہیں. اچھا, یہاں ایک چیز بڑی زبردست ہے بتانے والی کہ پورے یو کے میں کہیں انگلینڈ ہے, اسکاٹ لینڈ ہے, ویلز ہے, کہیں بھی ہے, یہاں جو ہے نا یہاں پہ زمین اسٹریٹ نہیں ہے جیسے ہمارے پاکستان, انڈیا یا ڈفرینٹ کنٹریز میں ہوتی ہے, مڈل ایسٹ وغیرہ میں. یہاں ہلز بہت ہیں, جیسے اوپر چڑھاؤ اتار ایسے ہلز ہیں. ابھی جب میں اوپر آیا تھا, حالانکہ الحمدللہ تو میں ان پریکٹس ہوں واک میں, میرا بھی سانس پھول گیا. ایک تو ویدر اور دوسرا ہلز, ظاہری بات ہے اس کے یوز تو نہیں ہے اتنے. ایک فنی چیز یہ ہے کہ موسٹ لوگ یہ سوچ کے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ دھوپ نکلی ہے جی یہ پاکستان کی طرح چلو جی ٹی شرٹیں پاؤ تو باہر نکل جاؤ. نہیں, ایسا نہیں ہے. اچھا ہوا میں نے جیکٹ پہن لی اور باہر کافی زیادہ ہوا ہے. یہ نہیں کہ اگر دھوپ نکلی تو آپ سمجھیں کہ ٹھیک ہے جی ٹیمپریچر تو آج گرمی ہے, آج تو پسینے چھٹیں گے, پر ایسے نہیں ہے. آتا ہے پسینہ, پر ڈیفینیٹلی آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ اپنے ساتھ جیکٹ ہمیشہ رکھنی ہے, کیونکہ یو نیور نو ایک دم سے یہاں رین سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہاں کا ویدر, پورے یو کے کا ویدر کبھی بھی سٹیبل نہیں رہا, اور یہ فیمس ہے اس وجہ سے کیونکہ یہاں گرمی اور دھوپ, ایک دم سے دھوپ آئے گی, تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ دھوپ بالکل ختم ہو جائے گی, کہ بالکل یہاں کلاؤڈز ہو جائیں گے. تو پھر اس لیے آپ کو یو شوڈ بی پریپیئر بیفور ٹو گو آؤٹ. یہ دیکھیں بچے یہاں کھیل رہے ہیں, ان کو پریکٹس میچ کرایا جا رہا ہے. تو یہ پریکٹس میچ وغیرہ کرنے کے لیے اور وارم اپ میچز کرنے کے لیے بیسٹ پلیس ہے یہاں کے پارکس. اور انہوں نے بیسکلی کرکٹ پچ بھی بنائی ہوئی ہے ادھر. تو یہ شام کو غالباً میچز ہوتے ہیں یہاں, یہ انڈین پاکستانی یا ہمارے انڈین بھائی کھیلتے ہیں یہاں. تو انشاءاللہ اگر وہ کبھی موقع ملا تو وہ بھی میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا. میں آپ کو ایک اور ایریا میں لے کے چلتا ہوں. یہاں بچوں کے لیے باسکٹ بال اور فٹ بال کے لیے کھیلنے کے لیے نا جگہ بنائی گئی ہے. یہ پارک کے اندر ہی سب کچھ ہے. اس کے اندر یہ باسکٹ بال ہے اور ساتھ ہی بالکل اس کی فٹ بال ہے, وہ ایک بچہ کھیل بھی رہا ہے. تو یہ فٹ بال وغیرہ کے لیے جگہ بنائی گئی ہے تاکہ یہاں ایک پارک کے اندر سب فیسلٹیز ان کو میسر ہوں. تو بیسکلی اٹس ویری گڈ تھنگ. اور ایسی ایکٹیویٹیز کرنے سے آپ کا باڈی بھی بیسکلی ایکٹیو رہتی ہے. ابھی میری تھوڑی گپ شپ ہوئی ہے 3-4 انکل سے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں ہر جو ایج کے 18 ایئر سے لے کے میں بھی 14-12 ایئر سے لے کے 60-70 ایئر تک کے لوگ آتے ہیں, اور جو ہے نا آپس میں گپ شپ کرتے ہیں. انہوں نے بینچز بنائے ہوئے ہیں, ڈفرینٹ کمیونٹیز آ کے آپس میں بیٹھتی ہیں, گپ شپ کرتی ہیں. جو لوگ گھر میں بیٹھے بیٹھے جو بور ہو جاتے ہیں وہ یہاں آ کے اپنا, ایک تو انوائرمنٹ ان کے لیے ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور دوسرا ان کے لیے یہ جو ہے گپ شپ ہو جاتی ہے.